آغاز کریں گے افسوسناک خبر کے ساتھ۔ ٹائٹن آبدوز میں سوار افراد کے زندہ بچنے کی امیدیں ختم ہو چکی۔ اوشین گیٹ کی جانب سے کنفرم کر دیا گیا کہ آبدوز میں سوار 5 افراد کی موت یقینی ہے۔ مرنے والوں کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ ایسا کہا گیا اوشین گیٹ کی جانب سے آبدوز میں سوار افراد کو زندہ بچانے کا ریسکیو آپریشن ختم ہو چکا ہے۔ یہ بھی کہا گیا البتہ لاشوں کی تلاش کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ لاپتہ آبدوز ٹائٹن سے متعلق امریکی کوسٹ گارڈ کی بریفنگ آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹائٹن آبدوز میں سوار افراد کے زندہ بچنے کی امید ختم ہو چکی ہے۔ ایسا بتایا گیا ہے اوشین گیٹ کی جانب سے، کیونکہ یہ بتایا گیا کہ صرف 4 دن کی آکسیجن اس کے اندر موجود تھی اور اب جو 5 افراد اس میں سوار تھے ان کے زندہ بچنے کی تمام تر امیدیں دم توڑ چکی ہیں، لیکن یہ کہا گیا ہے کہ ان کی تلاش کے لیے پھر بھی آپریشن جاری رہے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، عدالتی امور سے خبر شامل کر لیتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے آرمی ایکٹ کے تحت سویلین کے ٹرائل پر سٹے دینے کی استدعا مسترد کر دی۔ چیف جسٹس نے 9 مئی کے بعد خواتین، بچوں اور صحافیوں سمیت تمام گرفتاریوں کی تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اٹارنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت آفیشیل میٹنگز اور ٹیلی فونک گفتگو کی جاسوسی کی جا رہی ہے، فلمیں بن رہی ہیں اور ریکارڈنگز بھی ہو رہی ہیں، پرائیویسی کا آئینی حق بھی محفوظ نہیں۔ کیس کی سماعت آج بھی جاری رہے گی۔ تفصیل کے لیے رپورٹ دیکھیے۔ فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں کی سماعت۔ سپریم کورٹ نے آرمی ایکٹ کے تحت سویلین کے ٹرائل پر حکم امتناع کی استدعا مسترد کر دی۔ 9 مئی کے بعد خواتین، بچوں اور صحافیوں سمیت تمام گرفتاریوں کی تفصیلات طلب۔ بتایا جائے کتنے افراد پولیس اور کتنے فوج کی تحویل میں ہیں۔ عدالت عظمیٰ کا حکم۔ نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس طارق مسعود کے الگ ہونے کے بعد 7 رکنی بینچ نے درخواستوں پر سماعت کی۔ جسٹس منصور علی شاہ کے استفسار پر درخواست گزاروں اور اٹارنی جنرل نے نئے بینچ پر اعتماد کا اظہار کیا۔ پی ٹی آئی کے وکیل کی جانب سے درخواست دوسروں کے ساتھ یکجا کرنے کی استدعا کی گئی، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ اس میں کچھ سیاسی باتیں تھیں، ابھی وہ سننا نہیں چاہتے، فوکس فوجی عدالتیں ہیں۔ درخواست گزار لطیف کھوسا نے موقف اپنایا کہ مقدمات ATC کے تحت درج ہوئے، بعد میں لوگ ملٹری ٹرائل کے لیے فوج کے حوالے کر دیے گئے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ آرمی ایکٹ کے تحت سزا کم، عام قانون میں زیادہ ہے۔ اس موقع پر جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ ادھر آنا چاہتے ہیں یا ادھر جانا چاہتے ہیں، جس پر کمرہ عدالت میں کہے گونج اٹھے۔ سردار لطیف کھوسا کی حکم امتناع کی استدعا پر چیف جسٹس نے کہا کہ اس پر پہلے اٹارنی جنرل کو سنیں گے۔ عدالت عظمیٰ کا کہنا تھا کہ اگر صحافی قید ہیں تو رہا ہونے چاہیے۔ سویلین کی فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر پہلے دن کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا، جس کے مطابق تمام فریقین کو نوٹسز جاری کیے جاتے ہیں۔ حکم نامے میں وزیر اعظم، وزیر داخلہ، وزیر دفاع اور چیئرمین PTI کو بھی نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے اٹارنی جنرل تفصیلات جمع کرائیں کہ 9 مئی کے واقعات میں کتنی خواتین اور بچے گرفتار ہیں۔ کیس کی مزید سماعت آج پھر ہونے جا رہی ہے۔ کل جو سماعت ہوئی اس کے باقاعدہ طور پر حکم نامے بھی جاری کیا گیا، جس کے مطابق تمام فریقین کو اس میں نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کسی کو متنازع نہیں بنایا۔ قاضی فائز عیسیٰ نے قانون کو فالو کیا، قانون کے مطابق بات کی۔ معاون خصوصی عرفان قادر کے پروگرام آن دا فرنٹ میں گفتگو کہتے ہیں کہ 14 مئی کا فیصلہ درست نہیں تھا۔ خلاف قانون فیصلے کو کوئی نہیں مانے گا۔ خلاف قانون فیصلے پر کبھی عمل درآمد بھی نہیں ہوگا۔ قاضی فائز عیسیٰ نے کسی کو کنٹروورشل نہیں کیا۔ قاضی فائز عیسیٰ نے پیورلی لا کو اسٹیٹ کیا ہے۔ لا یہی ہے کہ چیف جسٹس ان آئسولیشن بینچز نہیں بنا سکتے۔ ہمارے پاس ایک آپشن ہے، وی ول گو بائی واٹ چیف جسٹس ڈیزگنیٹ جو کہا ہے۔ چیف جسٹس ڈیزگنیٹ نے کہا ہے جو فیصلہ ہوگا وہ بھی انلیگل ہوگا۔ 14 مئی کا فیصلہ جب آیا تھا میں نے اسی دن کہہ دیا تھا، اور مجھ سے کچھ سینئر وکلاء نے بڑی لڑائی کی۔ میں نے کہا جی میں لڑنا نہیں چاہتا، مجھے اتنا قانون ضرور آتا ہے کہ جو خلاف قانون فیصلہ ہوگا کبھی امپلیمنٹ نہیں ہوگا۔ اس میں بھی یہی صورتحال ہوگی کہ یہ بھی کبھی بھی اس طرح کا اگر فیصلہ انہوں نے کیا تو وہ بھی امپلیمنٹ تو کیا کسی نے ماننا ہی نہیں، کیونکہ جب چیف جسٹس آف پاکستان خود کہہ دے چیف جسٹس ڈیزگنیٹ کہ یہ لا کے مطابق نہیں ہے، تو اس وقت آپ چیف جسٹس کی اسٹیٹمنٹ کو لا پہ پرکھیں گے، اور اگر لا پہ چیف جسٹس ڈیزگنیٹ صحیح کہہ رہے ہیں، موجودہ چیف جسٹس ہیں وہ ڈیفیکٹو چیزیں کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ ڈیجورے نہیں کریں گے، ڈیجورے کا مطلب ہے ان لا، فیکٹو کا مطلب ہے ان فیکٹ انہوں نے بینچ بنا دیا ہے لیکن ان لا انہوں نے نہیں بنایا، تو ان لا دیکھا جائے گا، ان فیکٹ نہیں دیکھا جائے گا۔
چیف آرگنائزر پاکستان مسلم لیگ نون مریم نواز کہتی ہیں کہ مشکل ترین حالات کے باوجود وزیر اعظم شہباز شریف نے 1150 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ دیا۔ ملک کا معاشی استحکام، عوام کی غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کا خاتمہ اولین ترجیح ہے۔ معاشی بحالی کا قومی منصوبہ تاریخی قدم ہے۔ حسن رضا کی رپورٹ۔ چیف آرگنائزر پاکستان مسلم لیگ نون مریم نواز سے سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال، رکن قومی اسمبلی ملک سہیل خان اور سابق ایم پی اے اختیار ولی کی الگ الگ ملاقاتیں ہوئیں۔ پارٹی تنظیمی امور اور مستقبل کی سیاسی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جام کمال سے گفتگو میں مریم نواز کا کہنا تھا کہ بلوچستان کی ترقی میں عوام کو شراکت دار بنانا چاہتے ہیں۔ بلوچستان میں احساس محرومی دور کرنے کے لیے جامع اور ٹھوس اقدامات پر کاربند ہیں۔ مریم نواز نے ملک سہیل خان سے گفتگو میں کہا کہ عوام کی غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کا خاتمہ اولین ترجیح ہے۔ معاشی بحالی کا قومی منصوبہ تاریخی قدم ہے۔ اختیار ولی سے گفتگو میں مریم نواز نے کہا کہ وقت کی آندھیوں میں ثابت قدم رہنے والے پارٹی کے سر کا تاج ہیں۔ آئندہ انتخابات میں پارٹی کے نظریاتی رہنماؤں اور کارکنوں کو ٹکٹ دیں گے۔ رہنماؤں نے پارٹی کو فعال اور متحرک بنانے پر مریم نواز کی سیاسی جدوجہد کو خراج تحسین پیش کیا۔ سابق وفاقی وزیر غلام سرور خان نے تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ کہا کہ 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتا ہوں۔ فوجی تنصیبات پر حملہ ملک دشمنی ہے۔ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ذمہ داروں کو سزا ملنی چاہیے۔ مجھے اور میرے خاندان کو سیاست میں آئے ہوئے تقریباً 50 سال ہو چکے ہیں۔ جہاں تک 9 مئی کے واقعہ کا تعلق ہے، بحیثیت ایک پاکستانی کہ جو افواج پاکستان کی قربانیاں ہیں پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے، افواج پاکستان شہداء کی ان یادگاروں پہ حملہ کرنا، GHQ پہ حملہ کرنا، کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کرنا، میاں والی بیس پہ حملہ کرنا، وہ حملہ آور ملک دشمنی کے مرتکب ہوئے۔ انہوں نے GHQ پہ حملہ نہیں کیا، انہوں نے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ نہیں کیا، انہوں نے پاکستان کے دل پہ حملہ کیا، پاکستانیت پہ حملہ کیا۔ تو میں ان تمام ناپاک عزائم اور ناپاک اقدام کی بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ میرا یہ مطالبہ ہے بحیثیت ایک محب وطن پاکستانی کہ ایسے لوگوں کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ تو جن لوگوں نے اداروں کے ساتھ معاذ آرائی کی، میں اس معاذ آرائی کی بھی بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہمایوں اختر خان نے بھی پارٹی کو خیر بات کہہ دیا۔ کہا کہ 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتا ہوں۔ ان واقعات نے پوری قوم کی طرح ہمارے خاندان کو بھی انتہائی افسردہ کیا ہے۔ ٹویٹر پیغام میں ہمایوں اختر خان نے کہا کہ قیام پاکستان سے لے کے آج تک ہمارے خاندان کا پاک فوج سے لازوال تعلق قائم ہے۔ شہید اختر عبدالرحمن جس فوج کے جرنیل تھے اس پر ہمیں فخر ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ بھی کہا کہ 9 مئی کو شہداء کی یادگاروں کو جو نقصان پہنچایا گیا، شہید کی اولاد ہونے کے ناطے میرے لیے شدید باعث رنج تھا اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ ہمایوں اختر نے مزید کہا کہ ان حالات میں میرے لیے پی ٹی آئی کے ساتھ تعلق جاری رکھنا ممکن نہیں رہا۔ پارٹی کو چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں۔ قوم اور اس کے محافظوں کا یہ محبت بھرا رشتہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ چیئرمین کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن آف پاکستان خالد رائیں کی سربراہی میں کیبل آپریٹرز کے وفد نے جناح ہاؤس کا دورہ کیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خالد رائیں نے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی اور کہا کہ جناح ہاؤس کو دیکھ کر دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ حملے میں ملوث افراد کو کیفرے کے ڈار تک پہنچایا جائے۔ اس واقعے کو دنیا بھر میں پاکستان کا مذاق اڑایا گیا، اسپیشلی ہمارا ازلی دشمن بھارت ہے، اس نے اس 9 مئی کے واقعے کو بڑا چڑھا کر پیش کیا اور پاکستان کا مذاق اڑایا گیا، جس پر جو انڈیا پاکستان بھی نہ کر سکا وہ ہمارے ان مٹھی پر عناصر نے ان کا کام جو ہے کر دیا ادھر۔ صرف ایک شخصیت کو بچانے کے لیے، جو کہ ایک انتہائی افسوسناک عمل ہے، ان کو بچانے کے لیے پاکستان کی املاک کو نقصان پہنچایا گیا، دفاعی تنصیبات کو نقصان پہنچایا گیا۔ اس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ اور کیبل آپریٹر ایسوسی ایشن آف پاکستان یہ مطالبہ کرتی ہے کہ جو لوگ اس ہنگاموں میں ملوث تھے ان پہ سخت اقدام اٹھانے چاہیے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔
کوئٹہ میں بلوچستان کی سب سے بڑی مویشی منڈی میں عید کے قریب آتے ہی قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت میں تیزی آ رہی ہے۔ بیلوں کے نرخوں میں بھی بے تحاشا اضافے نے خریدار اور بیوپاری دونوں کو پریشانی میں مبتلا کر رکھا ہے۔ فرید اللہ خان کی رپورٹ۔ کوئٹہ کے مشرقی بائی پاس پر واقع صوبے کی سب سے بڑی مویشی منڈی میں عید قربان کے قریب آتے ہی خریداروں کا رش بڑھ گیا۔ لوگ اپنی مالی حیثیت کو مد نظر رکھ کے قربانی کے لیے بیل پسند کرنے میں مصروف ہیں، مگر جانوروں کے ریٹ سنتے ہی ان کے ہوش اڑ جاتے ہیں، کیونکہ بڑے جانوروں کی قیمت میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 100% اضافہ ہوا ہے۔ جو بیل 1,10,000 کی تھی وہ اس ٹائم جو ہم لوگ نے ریٹ لیے ہیں وہ تقریباً 160-170 کو ٹچ کی ہوئی ہے، تو مہنگائی تو بہت زیادہ ہوگی، غریب کے واسطے تو یہ تیری ہے، گزر ہی گئی ہے۔ مویشی منڈی میں زیادہ تر باغ ناڑی نسل کے بڑے کوہان والے اور پنجاب کے بڑے سینگوں والے تگڑے بیل لائے گئے ہیں، جن کی بولی 1 لاکھ سے لے کر 6 لاکھ روپے تک لگ رہی ہے۔ مویشیوں کا بیوپار کرنے والوں کا کہنا کہ مال زبردست ہے، مگر ان کے نرخ پوچھنے والے زیادہ اور خریدنے والے کم ہیں۔ لینے والا بولتا ہے کہ مہنگا ہے، دینے والا بھی بولتا ہے کہ بھئی ہم کیا کریں، جو خرچے ان کے اوپر ہو رہے ہیں کوئی افورڈ نہیں کر سکتا ہے، اس وجہ سے جو مہنگا ہے۔ ریٹ تو ابھی تک آئی ہوئی ہے، کوئی گاہک آیا نہیں ہے ابھی تک، سمجھ آیا، پر اللہ مالک ہے، ابھی تک رہتے 8-10 دن اس کے بعد گاہک آ جائے گا۔ ایک سروے کے مطابق ملک کے دیگر بڑے شہروں کی نسبت کوئٹہ کی مویشی منڈی میں بیلوں کے نرخ مناسب ہیں۔ بیپاریوں کا کہنا ہے کہ مویشی منڈی میں لوگوں کا رش بڑھنے کے ساتھ ہی آنے والے دنوں میں جانوروں کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ کیمرہ مین عبدالوہاب کے ساتھ فرید اللہ خان، دنیا نیوز، کوئٹہ۔ ادھر گجرانوالہ میں عید قربان پر سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد مویشی منڈیوں کا رخ کر رہی ہے، لیکن گزشتہ سال کی نسبت جانوروں کی قیمتوں میں 50% اضافے سے خریدار پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ فہد بشیر کی رپورٹ۔ گجرانوالہ کی مویشی منڈیوں میں قربانی کے لیے خوبصورت رنگ و نسل کے بڑے اور چھوٹے سب ہی جانور تو موجود ہیں، لیکن بڑھتی مہنگائی ان پر بھی اثر انداز ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ سال کی نسبت 60,000 روپے میں فروخت ہونے والا بکرا اور چھترا اب 90,000 سے 1 لاکھ روپے میں فروخت ہو رہا ہے، جبکہ 1 لاکھ روپے میں ملنے والا بیل 2 سے 2.5 لاکھ روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ قربانی کے جانوروں کی قیمتوں میں اضافے نے شہریوں کو چکرا کر رکھ دیا ہے۔ پچھلی دفعہ میں نے لیا تھا نا 80,000 روپے کا، وہ اس دفعہ 1,30,40,000 میں دے رہے ہیں، تو اتنی گنجائش کہاں سے ہم لائیں؟ 605 دن درا کے فریضہ کیویں ادا کیتا جائے، اللہ تعالیٰ یہ کوئی اپنا فضل کرے، مہنگائی جڑی تھوڑی نرم ہوئے تاکہ ہر بندہ جڑا ہے اندر ماشاءاللہ حصہ پیش کر سکے۔ خریداری نہ ہونے کے باعث بیپاری بھی پریشان ہیں۔ بیپاریوں کے مطابق پچھلے سال کی نسبت ٹرانسپورٹ کا کرایہ بھی بڑھ گیا ہے اور جانوروں کی خوراک کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہوا ہے، جس کے باعث وہ مہنگے جانور فروخت کرنے پر مجبور ہیں۔ 8-9 ہزار روپیہ 10 ہزار روپیہ ایک جانور کا خرچہ ہو گیا، دوسرا ہمارا کھانا پینا، اور ان کی خوراک بھی بہت مہنگی ہے ادھر، اور ان کے پٹھے خرید رہے ہیں 1200 روپے من۔ جب ابتدا میں ہم ادھر پہنچے ہیں 1600 روپے من بھی ہم نے خریدا ہے، جس میں ہمارے 2 جانور بھی نہیں رہتے ہیں۔ قربانی کے جانوروں کی قیمت میں اضافے کے باعث بیپاریوں اور خریداروں میں نوک جھوک کا سلسلہ جاری ہے۔ قربانی کے جانوروں کی زائد قیمتوں کا سن کر خریدار بغیر کچھ خریدے منڈیوں سے واپس لوٹ رہے ہیں، تو وہیں بیپاری بھی مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں اور خریداری نہ ہونے کے باعث پریشان ہیں۔ کیمرہ مین مون آفتاب کے ساتھ فہد بشیر، دنیا نیوز، گجرانوالہ۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید کسی بھی خبر کے تفصیل جاننے کے لیے وزٹ کیجیے dunianews.tv۔